بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کا استاد پروفیسر نعمان ناصر اوان۔ آج ہم دیکھیں گے حصہ نظم کا آخری لیکچر یعنی آخری 2 قطعات، اور ان میں سے پہلا قطعہ یعنی قطعہ نمبر 3، جس کا اصل میں عنوان ہے داخلی برآمد۔ قطعہ ہے کہ اجڑا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریۂ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ قریہ شہر کو، کوچے کو کہتے ہیں، شکستہ ٹوٹے پھوٹے کو، خراب خراب حال کو، چھٹانک وزن کا پیمانہ ہے۔ شاعر عصر حاضر کی نام نہاد تہذیب اور مادیت پرستی اور فیشن پرستی اور خود کو جدید کہلانے کی دوڑ پر طنز بھی کر رہے ہیں اور افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی روایات کو کھو چکے ہیں، اب ہمارے اسلاف کے انداز و اطوار اور طرز زندگی سے ہمارا کوئی ظاہری تعلق بھی باقی نہیں رہ گیا۔ ہماری سب سے بڑی خواہش یہ بن چکی ہے کہ ہم جو ہیں وہ نظر نہ آئیں اور وہ نظر آئیں جو ہم حقیقت میں نہیں ہیں۔ ہماری خوراک کو دیکھ لیجئے، رہن سہن کو دیکھ لیجئے، ہماری زبان کو دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ ہمارے خیالات بھی آج کے زمانے میں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے دوسروں سے ادھار لے رکھے ہوں۔ شاعر اس بات پر احتجاج بھی کرتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہماری ترجیحات درست نہیں رہیں، ہم نے غلط راستے کا انتخاب کر لیا ہے، ہم نے اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم ترین بنا دیا ہے۔ اسی حوالے سے جناب انور مسعود نے اس زمانے میں کہ جب 2 واقعات ہوئے تھے، ایک یہ کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا، اور دوسرے یہ کہ ایک گانا مشہور ہوا تھا، تو ان دونوں واقعات کے حوالے سے انور صاحب نے ہماری ترجیحات کے درست نہ ہونے کے حوالے سے کیا بات کہی تھی وہ بھی سنیے۔ ملک آدھا گیا ہاتھ سے تو چپ سی لگی ہے، ملک آدھا گیا ہاتھ سے تو چپ سی لگی ہے، ایک لونگ گواچا ہے تو کیا شور مچا ہے۔ اس شعر میں بھی انہوں نے طنز کیا ہے کہ ملک ٹوٹ جائے تو خاموشی چھا جاتی ہے، البتہ گانے میں لونگ گواچ جائے تو اس پہ ہر طرف اسی کا چرچا ہوتا ہے، اسی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا میں حضرت انسان کو بھیجا ہے، انسان نے کتنے ہی ملک، کتنے ہی شہر، کتنی ہی تہذیبیں آباد کیں، بہت سی قدیم تہذیبیں تو آج بھی قائم ہیں، مگر ان کی اکثریت کو دیکھا جائے تو آج وہ تو مر چکی ہیں اور وقت کی ریت تلے دب چکی ہیں۔ ان میں سے بہت سی اقوام کا ذکر تو ہمیں قرآن حکیم میں بھی نظر آتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اقوام، وہ تہذیبیں کیوں اور کس طریقے سے دنیا سے ختم ہوئیں، نابود ہوئیں۔ مثلا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تیز ہواؤں کے عذاب کے ذریعے سے ختم ہوئی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تیز آواز کے عذاب کا شکار ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی سرکش قوم پر اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب نازل فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کا عذاب آیا۔ تو یہ سب اقوام اپنے اپنے زمانے کی بڑی زبردست اقوام تھیں، بڑی طاقتور، بڑی جدید اقوام تھیں، لیکن ان کی ترجیحات درست نہیں تھیں۔ وہ اپنی طاقت کو، اپنی ترقی کو اپنے زور بازو کی کمائی سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے ہم نے اپنی ذہانت سے اور طاقت سے حاصل کیا ہے، اسی لیے وہ اقوام غرور میں مبتلا ہو گئیں، اور پھر ایسی کڑی سزا پائی کہ دنیا کے نقشے ہی سے نیست و نابود ہو گئیں۔ ہاں، ایسی اقوام کے آثار، ایسی تہذیبوں کے آثار کبھی کبھار زیر زمین سے نکلتے ہیں، اور کیوں نکلتے ہیں؟
اس لیے نہیں کہ ہم ان کی ثقافت پہ غور کریں، اس لیے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ شاعر نے یہاں پہ ذکر کیا ہے ہڑپا کی تہذیب کا۔ ہڑپا ایک قدیم تہذیب ہے جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ساہیوال سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اس کی دریافت 1921-22 کے سال میں کھدائی کے دوران میں ہوئی تھی، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تہذیب تقریباً 370 ایکڑ کے رقبے پر مشتمل ہے، اور جس زمانے میں یہ تہذیب موجود تھی، یہ شہر موجود تھے، تب اندازہ ہے کہ اس شہر کی آبادی 23,500 نفوس پر مشتمل رہی ہوگی۔ پاکستان وہ سرزمین ہے کہ جو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا مسکن ہے، جس میں موئن جودڑو بھی شامل ہے اور ٹیکسلا بھی شامل ہے، اور ہم ہڑپا کا ذکر کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ یہ سبھی تہذیبیں ہزاروں سال پرانی تہذیبیں، کوئی 3,000 تو کوئی 4,000 اور بعض 5,000 سال پرانی تہذیبیں بھی ہیں۔ یہ سبھی اپنے اپنے دور کے، اپنے اپنے زمانے کے انتہائی ترقی یافتہ جدید ترین شہر تھے۔ اگر ان کے خوراک کے ذخائر کو دیکھا جائے، ان کے برتنوں کو دیکھا جائے، ان کے مکانات کی بناوٹ کو دیکھا جائے، ان کے اسلحہ جات کو دیکھا جائے، ان کے زیورات کو دیکھیے، اور اس زمانے کی ان کی جانور گاڑیوں کو دیکھیے، تو یہ سبھی کچھ آج کے زمانے کے نمونے کے بالکل قریب نظر آتا ہے۔ مطلب ان کے مکانات ویسے ہی ہیں جیسے مکانات آج بھی موجود ہیں۔ ان کے مکانات میں روشنی اور ہوا کا وہ انتظام نظر آتا ہے جس کا آج اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان کے مکانات میں نکاس آب کا ویسا ہی نظام نظر آتا ہے جیسا آج بھی ہے۔ ان میں بعض مکانات میں سیڑھیاں موجود ہیں اوپر کی منزل میں جانے کے لیے، جس کا شاید آج سے چند عشرے پہلے ہمارے بہت سے دیہات میں تصور بھی نہیں تھا، لیکن ہزاروں سال پہلے ان کے ہاں اس چیز کا تصور موجود تھا۔ ان کے برتن بالکل اسی انداز کے برتن ہیں جیسے ہم آج بھی استعمال کر رہے ہیں، مطلب وہ اتنے مہذب اور جدید تھے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کی سپر طاقتیں رہے ہوں گے یہ تمام تہذیبیں۔ بالخصوص یہاں پہ ہڑپا کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے سے کئی ہزار سال آگے کی زندگی گزارنے والے لوگ تھے، اور اگر وہ زبردست لوگ، اگر وہ اپنے زمانے سے آگے کی زندگی گزارنے والے لوگ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو ہم بھی آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں کے بہت سے نام نہاد، جدید اور دانشور کہلانے والے لوگ جب ایسی تہذیبوں کی سیاحت کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہاں سے کلچر برآمد کرتے ہیں، اور وہ بھی شاعر کے بقول منوں کے حساب سے۔ حالانکہ وہ مقام ثقافت اور کلچر کی برآمد کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ عبرت پکڑنے کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں فرما رکھا ہے کہ آنکھیں رکھنے والوں عبرت حاصل کرو۔ انور مسعود کہتے ہیں کہ جب ان قدیم تہذیبوں کے آثار ملے تو عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم لوگ ان سے نصیحت حاصل کرتے۔ ہم یہ سوچ کر اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو درست کر لیتے کہ جس جگہ پر ہم آج اپنے بھیجنے والے کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسی جگہ پر ہم سے پہلے، ہزاروں سال پہلے، ہم سے بہت بہتر، بہت طاقتور، بہت ترقی یافتہ اقوام موجود تھیں۔ نہ جانے ان سب سے کیا کیا خطائیں ہوئی ہوں گی کہ جس کے نتیجے میں ان کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ وہ انسان تو مر گئے، ان کے تو نشان بھی ہزاروں سالوں تک دنیا سے پوشیدہ رہے، اور ابھی بھی ہمیں کیا علم کہ جس جگہ پہ ہم اس وقت موجود ہیں، اس جگہ پہ آج سے ہزاروں سال پہلے کیا کیا تہذیبیں آباد رہی ہوں گی، اور آج وہ نہیں ہیں، آج ہم ہیں، اور بالکل ایسا ممکن ہے کہ کل کو
ہم انفرادی طور پر تو یقیناً نہیں ہوں گے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ تہذیبیں ہی باقی نہ رہیں، یہ مقامات جو آج آباد ہیں کل کو یہ کھنڈر ہو چکے ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے کلچر نہیں، ثقافت نہیں، بلکہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ ہم ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں جس حد تک ممکن ہو، جن کے بارے میں ہمیں علم ہے، 100% یقین ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو اللہ کی ناراضی کا باعث بنتی ہیں، مگر ہماری ساری کی ساری توجہ، ہماری ساری کی ساری گفتگو، ہمارا سارے کا سارا بے سبب فخر کن چیزوں پر ہوتا ہے کہ وہاں کا رہن سہن کیسا تھا، وہاں کے برتن کیسے تھے، وہاں کے زیورات کیسے تھے۔ یہ چیزیں اہم نہیں ہیں، اہم چیزیں یہ ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے کام کیسے تھے، ان کے زندگی گزارنے کے سلیقے کیسے تھے، اخلاق و کردار کیسے تھے۔ ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلے یا نہ چلے، ہمیں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ غلطیاں تو ضرور کی تھیں، بس ہمیں یہی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ غلطیاں نہیں کرنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جتنا زیادہ عبرت کا سامان موجود ہے، لوگ اتنی ہی کم عبرت پکڑتے ہیں۔ ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ عبرت کا سامان سامنے موجود، ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، اس کی سیاحت کر رہے ہیں، لیکن عبرت پکڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو انور مسعود معاشرے کی اس غلط روی کا شکوہ کر رہے ہیں، اظہار افسوس کر رہے ہیں کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے غالباً ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ختم کر دیا، ہم نے ان کے آثار کو، ان کے کھنڈرات کو تفریح کا مقام بنا رکھا ہے۔ ہم ایسی جگہوں پر جاتے ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک لمحے کو بھی یہ سوچتے ہوں کہ یہ باتیں قابل تعریف نہیں ہیں، یہ باتیں عبرت کا باعث ہونی چاہیے، نصیحت کا باعث ہونی چاہیے۔ ہمیں غور اس بات پہ کرنا چاہیے کہ ان سے خطائیں ہوئی تھیں، کیا ہم سے نہیں ہو رہی؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام غلطیاں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی حاصل ہوتی ہے، کیا ہم میں وہ موجود نہیں؟ ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم میں شاید آج سے پہلے موجود کسی بھی قوم اور کسی بھی تہذیب سے زیادہ وہ خامیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے۔ بے راہ روی خدا کے غضب کو آواز دینے والی چیز ہے، لیکن ہم اس کو ثقافت کا نام دے کر ترویج دے رہے ہیں۔ ایک قطع ہے کہ شر کو اور آفت کو رکھو نہ جدا جدا، دیکھو اسے ملا کر شرافت کہا کرو، ہر ایک لچر سی چیز کو کلچر کا نام دو، اریاں کثافتوں کو ثقافت کہا کرو۔ تو آج ہمارا یہی المیہ ہے کہ ہم نے کثافت اور ثقافت کو خلط ملط کر دیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری اس قطعے کی تشریح۔ آئیے مزید کچھ نکات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں صنعت سیاق الاعداد کا استعمال کیا گیا ہے اک کی صورت میں، جبکہ صنعت تلمیح ایک تہذیب، ایک شہر کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی جانب مختصر اشارہ کیا گیا ہے، جس پہ ہم نے تفصیل سے بات بھی کی۔ حوالہ جات: بصارت رکھنے والو، عبرت حاصل کرو القرآن۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ نہیں قصہ یہ دل لگی کے لیے، بلکہ عبرت ہے آدمی کے لیے۔ جائے عبرت ہے خاک دانے جہاں، تو کہاں منہ اٹھائے جاتا ہے۔ صرف اتنے کے لیے آنکھیں ہمیں بخشی گئیں، دیکھیے دنیا کے منظر اور بعبرت دیکھیے۔ اور ایک قول ہے کسی کا کہ
میں نے تاریخ سے صرف ایک سبق سیکھا ہے کہ انسان تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتا۔ تو یہ تھی قطعہ نمبر 3 کی تشریح۔ آئیے اب قطعہ نمبر 4 کی تشریح کے لیے اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے، جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں۔ ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے تو دیکھ لیجئے، یہ مصرع مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، یہ صنعت تضمین کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی علامہ اقبال کے ایک مصرعے کی گرہ لگائی ہے انور مسعود نے اپنے قطعے میں۔ شعر ہے کہ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ اس قطعے کا اصل میں عنوان ہے پراپر چینل۔ تو آئیے اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ شاعر سرکاری مشینری پر، ہمارے دفتری نظام پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انگریز تو چلا گیا مگر ہمارے ہاں آج بھی انگریز کا بنایا ہوا نظام ہی نافذ ہے، جس میں اہلکار کو نام تو سول سرونٹ کا یعنی ملازم کا، سول ملازم کا نام دیا جاتا ہے، نوکر کا نام دیا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ لوگ سرو نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے، بلکہ عوام کے اوپر افسر شاہی بن کر رہتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کا سا انداز رکھتے ہیں، یہ خود کو عوام کا آقا سمجھتے ہیں، لہٰذا ہر معاملے میں اپنی من مانی کرتے ہیں، ہر کام میں تکنیکی رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ انگریز کے دور میں افسری کا پیمانہ یہ ہوا کرتا تھا کہ عوام کو خود سے زیادہ فاصلے پر رکھا جائے، لیکن آج بھی یہی اصول بڑی حد تک نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سرکاری دفتر میں موجود کسی سائل کی فائل کے اوپر لگا ہوا سرخ فیتہ کھولنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ مطلب جب فائل کھلے گی، پڑھی جائے گی، تبھی اس پہ کچھ کام ہو سکے گا، کارروائی ہو سکے گی، لیکن بالعموم فائل جوں کی توں پڑی رہتی ہے اور وہ فیتہ کھل ہی کے نہیں دیتا۔ اور کوئی فائل جب ایک بار کسی سرکاری دفتر میں داخل ہو جاتی ہے تو سچ تو یہ ہے کہ وہ فائل بیچاری داخل دفتر ہو جاتی ہے۔ داخل دفتر ایک اصطلاح ہے جس کا استعمال بالعموم ایسے کام کے لیے کیا جاتا ہے کہ جس پہ مزید کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، نو فردر ایکشن ہوتا ہے، جس کے لیے آرڈر۔ ہمارے ملک کو بنے ہوئے کئی اشرے گزر چکے، یہاں مختلف ادوار آئے، مختلف نوعیت کے نظام ہائے حکومت یہاں پہ رائج ہوئے اور چلے گئے، مگر سرکاری دفاتر کے نظام میں ہمیں کوئی جوہری قسم کی تبدیلی ان تمام اشروں میں نظر نہیں آئی۔ آج بھی کسی سرکاری دفتر میں اگر کوئی کام آن پڑے تو ہم سبھی لوگ کسی قدر خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ اب میری زندگی میں مشکلات آنے والی ہیں، کیونکہ ایسی مشکلات آتی ہیں سرکاری دفاتر میں کام کے سلسلے میں کہ بآسانی ان سے جان چھڑانا، اپنے کام کو کروا لینا یہ آسان نہیں ہوتا۔ انور مسعود بھی عوام کے اسی خدشے کو اس قطعے کی صورت میں پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سادہ لوح پاکستانیوں، اگر سرکاری دفتر میں کام آن پڑا ہے تو اب صبر سے کام لو، کیونکہ اب کیا ہوگا کہ دروازے پہ کھڑے محافظ سے لے کر چپراسی سے ہوتے ہوئے افسر اعلیٰ تک پہنچتے پہنچتے تمہارا صبر ہر ایک مرحلے پر ہر شخص الگ الگ اپنے اپنے انداز میں آزمائے گا، اور بالخصوص ہر افسر کے ساتھ منسلک ایک کلرک نام کا شخص تو تمہارے
ساتھ ایسا سلوک کرے گا کہ تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گا۔ یہاں پہ کلرک سے مراد ایک عہدہ نہیں، بلکہ یہاں پہ کلرک سے مراد ایک ذہنیت ہے، کیونکہ دفاتر میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام آپ کی پیش کی ہوئی درخواست کو، فائل کو ترتیب دینا اور اس کو اس انداز میں افسر تک پیش کرنا کہ وہ فوری طور پر آسانی سے اس پر کارروائی کرے اور آپ کے مسئلے کا حل کر سکے۔ لیکن بالعموم ہوتا کیا ہے؟ بالعموم یہ کلیریکل سٹاف جس کو ہم کہہ رہے ہیں، جس کے بارے میں کہا کہ یہ ایک ذہنیت کا نام ہے، ان کی اکثریت ایسے تکنیکی مسائل نکالتی ہے، ایسی رکاوٹیں پیدا کرتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ قصور تو صرف میرا ہے، جو اس ادارے میں، اس محکمے میں اپنی درخواست لے کر آ گیا۔ محکمے کا کوئی قصور نہیں، ادارے کا کوئی قصور نہیں۔ اگر کوئی ذمہ دار ہے، قصوروار ہے، تو وہ فقط میں ہوں جس نے پورے کے پورے سرکاری نظام کو اپنی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ سرکاری دفتر میں جو کام پیش آتا ہے وہ وہاں پہ ملازمت کرنے والوں ہی کے لیے کام نہیں ہوتا، بلکہ جس آدمی کو کام پیش آتا ہے اس کے لیے بھی یہ ایک باقاعدہ کام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنے معمولات زندگی کو یکسر تبدیل کر کے اپنے کام سے، اپنے پیشے سے، اپنی ملازمت سے، اپنے کاروبار سے باقاعدہ طور پر چھٹی لے کر نکلنا پڑتا ہے، متعلقہ محکمے میں جانا پڑتا ہے، اور کتنی بار جانا پڑتا ہے اس کا تو وہ بعض اوقات حساب بھی نہیں کر پاتا۔ بہرکیف یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات تو اس قسم کے واقعات بھی دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں کہ ایک ہی درخواست بارہا اسی محکمے میں انہی لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑتی ہے، کیونکہ پچھلی بار والی تو غالباً اس قابل نہیں سمجھی گئی کہ اس کو دیکھا بھی جاتا اور اس کو سنبھالا بھی جاتا، اور اس غریب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کیوں مجھے بار بار ایک ہی عرضی گزارنی پڑتی ہے۔ اگرچہ عملاً ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن اسے یہ لگنے لگتا ہے کہ میں ایک ہی بات بار بار کرتا ہوں، ایک ہی درخواست بار بار کرتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ میری پچھلے روز کی پیش کی ہوئی فائل کو محکمے کا عملہ روزانہ رات کو جلا کر گھر جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پچھلے دن کے سارے کاغذوں کو جلا کے اس کے بعد یہ فارغ ہو کے گھر جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک قطعہ سنیے: تیری کوتاہی سے شاید بچ گیا ہو کوئی ایک، ورنہ جو کاغذ بھی ہے انبار خاکستر میں ہے، لا ادھر جلدی سے اسے بھی داخل دفتر کروں، پیش کر غافل کوئی فائل اگر دفتر میں ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس غریب کو یہ لگتا ہے کہ غالباً یہ جلا دیتے ہوں گے، اسی لیے تو مجھے بار بار ایک ہی درخواست کرنا پڑتی ہے۔ ہمارے ملک میں نظام تو بہت دفعہ بدلے گئے، لیکن ایک مستقل حقیقت کلیریکل عملہ رہا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اکثریت اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن چند ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا اور ان کی مدد کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد لوگوں کے کاموں کو مشکل بنانا ہوتا ہے۔ وہ کام جو بڑی آسانی سے چند لمحات میں کیا جا سکتا ہے، ایک میز سے دوسری میز تک، ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک فائل کو بڑی جلدی سے پہنچایا جا سکتا ہے، مسئلہ محدود مدت میں سرعت کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کا ہم یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں وہ اس کام کو غیر معینہ مدت تک کے لیے لٹکا کے رکھتے ہیں، طول دیتے رہتے ہیں، اور شہری جب یہ پوچھتا ہے کہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا تو ایسے تکنیکی نکات بتائے جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ ان کو سن کر پریشان ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا
اسے یہ لگنے لگتا ہے کہ میں قصوروار ہوں، میں نے ساری انتظامیہ کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ نوبت تو یہاں تک آن پہنچی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو یہ بد دعا دینے لگے ہیں کہ جا تیرا کام کسی سرکاری محکمے میں پھنس جائے۔ اس حوالے سے انور صاحب ہی کا ایک قطعہ سنیے، کہتے ہیں تیری خواہش ہے اے میرے دشمن، عین جنگل میں مجھ کو شام پڑے، لے میری بد دعا بھی سنتا جا، جا تجھے CDA سے کام پڑے۔ CDA یعنی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیکن یہاں پہ صرف ایک کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی تو ایک نمونے کے طور پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اپنی جگہ پہ واقعی میں ایک باقاعدہ بد دعا ہو سکتی ہے کہ سرکاری محکمے میں کام پھنس گیا تو پھنس گیا۔ بعض اوقات تو نسلیں وہ مسئلہ حل کروانے میں ناکام رہتی ہیں، ایک نسل کا پیش کیا ہوا مسئلہ کئی نسلوں بعد تک بھی ابھی حل نہیں ہو پاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام سرکاری محکموں کے لیے اور وہاں موجود ماہرین، یقیناً اس میں کچھ شبہ نہیں کہ وہ اپنے اپنے کام کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ بالعموم اس لیے حل نہیں ہو پاتا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور اس نیت میں فقط کام چوری کا معاملہ نہیں ہے، سستی و کاہلی کا معاملہ نہیں ہے، اس کام کے نہ ہونے میں ایک اہم محرک روپے پیسے کا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں لوگ اگر بادشاہ تک کوئی فریاد لے کر پہنچنا چاہتے تھے تو انہیں ہر ایک قدم پر راستے میں آنے والے تمام اہلکاروں کو ان کے درجے کے مطابق کچھ نہ کچھ نذرانے دینا پڑتے تھے۔ بس آج بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے، کسی افسر اعلیٰ تک پہنچنے سے پہلے راستے میں ملنے والے تمام نچلے عملے کو ان کی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ نذرانے دینے پڑتے ہیں، حصہ بقدر جثہ دینا پڑتا ہے۔ گویا ایک فائل کے اوپر ہر قدم پر الگ سے غور و خوض کیا جاتا ہے۔ کسی دور میں لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ رشوت فقط ناجائز کاموں کے لیے دینا پڑتی ہے، مگر آج معاشرہ ایسے اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو چکا ہے کہ صاحبان اختیار کسی جائز کام کے لیے بھی رشوت مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ بہت سے لوگ جو رشوت نہیں لیتے ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جاتا ہے گویا وہ رشوت نہ لے کر غلط کرتے ہیں، اور جو رشوت لیتے ہیں وہ دھڑلے سے لیتے ہیں، سرے عام لیتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر لیتے ہیں، ببانگے دہل لیتے ہیں، حتیٰ کہ رشوت لینے کے باوجود وہ خود کو انتہائی پارسا، انتہائی نیک، انتہائی دیندار سمجھتے ہیں۔ گویا ہم معاشرتی حیثیت میں ایسی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں رشوت بری لگتی ہی نہیں، ہم اب سوچتے ہی نہیں کہ رشوت لینے والا ہی نہیں بلکہ دینے والا بھی جہنمی قرار دیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں۔ جو لوگ رشوت لیتے ہیں وہ اسے اپنی حلال کمائی کا حصہ سمجھتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں پر تنقید بھی کرتے ہیں، وہ دوسروں کو دین اور اخلاقیات کے درس بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا سے ڈرتے ہیں، وہ خود کو متقی کہتے ہیں، مگر اسی خدا کا خوف نہیں کھاتے جس نے رشوت سے روک رکھا ہے۔ رشوت ایک ایسی بلا بن چکی ہے کہ جو حقداروں کو محروم کر دیتی ہے اور نااہلوں کو عطا کر دیتی ہے۔ یہ معاشرے میں بے روزگاری پھیلانے کا باعث بنتی ہے اور معاشرے میں مہنگائی پھیلانے کا باعث بھی بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے کتنے ہی لوگ اپنے کام نہ ہونے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ یہ رزق حرام لوگوں کو اور بھی کئی قسم کے مسائل کا شکار کرتا ہے، اس کی وجہ سے گھر اور نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے پھیلانے والے اس کا کوئی احساس نہیں کر رہے ہوتے، انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، ان کا ضمیر انہیں کچوکے نہیں لگا رہا ہوتا، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ کام کر کے اپنے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔
شاعر کی فقط یہ خواہش ہے کہ اب مزید میرے ملک کے نظام کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے، میرے ملک کے عوام کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے، دفتری نظام کو از سر نو درست کیا جائے، عوامی مسائل کا آسان اور فوری حل کرنا شروع کر دیا جائے، رشوت اور سفارش کو ختم کر دیا جائے، ان بیماریوں کا مستقل طور پہ حل نکالا جائے، اور ظاہر ہے شاعر اپنے انداز میں احتجاج ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی اس قطعے کی تشریح۔ آئیے بورڈ پہ مزید کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ حوالہ جات میں پہلا آپ کے سامنے ذکر بھی کیا ہے، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، کلرکوں کی سبھی میزوں پہ انور، ہر ایک فائل مزے سے سو رہی ہے، اگرچہ کام سارے رک گئے ہیں مگر میٹنگ برابر ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کہ جب کام نہیں کر رہے ہوتے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب میٹنگ میں ہے۔ گرا میں رشوت کا مال رکھیے، ضرورتوں کو بحال رکھیے۔ مطلب یہ کہ کام انہی کے بنتے ہیں جو رشوت دیتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں۔ خالق نے جب ازل میں بنایا کلرک کو، لوح و قلم کا جلوہ دکھایا کلرک کو، کرسی پہ پھر اٹھایا بٹھایا کلرک کو، افسر کے ساتھ پن سے لگایا کلرک کو۔ ایک سائل مجبور نے رشوت کا لفافہ افسر کو اسد میز کے نیچے سے دیا ہے طرفہ تماشا کے اسی میز کے اوپر تختی پہ لکھا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، جو دوسروں کے کام بناتے ہیں، انہیں آسانیاں دیتے ہیں، وہ تو اس قابل ہیں کہ انہیں سلام کیا جائے۔ تو یہ تھی ہماری تشریح۔ امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔